الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل محمد حماد نقشبندی پر آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سلسلہ معرف الحدیث کے تحت ہم دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ پاک مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ اسلام سے کیا مراد ہے۔ آج ہم بات کریں گے ارکان اسلام کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1 شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ شہادت سے کیا مراد ہے۔ شہادت کا معنی ہے گواہی دینا، اور گواہی میں زبان سے اقرار کرنا اور دل میں اس کا پکا یقین ہونا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے کہنا اور دل بھی اس کی تصدیق کرے، دل کو بھی یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، توفیق بخشی ہے، وسعت دی ہے تو اس کے گھر کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق اسلام کی بنیاد ان 5 ارکان پر ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ان 5 ارکان کے علاوہ بھی کچھ ارکان ایسے ہیں جن کی اسلام میں اہمیت ہے، جیسا کہ جہاد کرنا، اور اس کے علاوہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ جہاد اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تعلق خاص اوقات کے ساتھ ہے، خاص وقت کے ساتھ ہے، خاص شرائط کے ساتھ ہے۔ ان 5 ارکان پر ہی اسلام کی بنیاد ہے، یعنی یہ 5 ارکان ایسے ہیں جن کا ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، خاص کر کلمہ شہادت اور نماز اور روزہ۔ یہ تو سبھی مسلمانوں پر فرض ہیں کہ ہر حال میں ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ کچھ مخصوص شرائط ہیں، جیسے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اس میں نماز کو قصر کرنا اور روزے میں روزہ نہ رکھنا۔ چند مخصوص حالات کے علاوہ ان ارکان کا ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کلمہ طیبہ کا اقرار کر کے ہی کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور پھر اس پر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے جو دیگر فرائض ہیں لاگو ہوتے ہیں۔ کلمہ طیبہ، نماز اور روزہ کا ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی شرط ہے کہ صاحب نصاب ہو، اور حج کے لیے شرط ہے کہ اللہ پاک نے وسعت دی ہو، اللہ پاک نے مال دیا ہو تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی شخص ارکان اسلام کی سچے دل سے، خلوص نیت سے اور پابندی سے ادائیگی کرے گا تو اس کو اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کرنا شروع کر دیے۔ یہ ایک بہت طویل حدیث ہے
میں اس کو مختصر بیان کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جو ارکان بیان فرمائے ہیں وہ میں نے پہلے ہی آپ کے گوش گزار کر دی ہیں اس پہلی حدیث کے تحت۔ تو اب میں یہ بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شخص نے اسلام کے ارکان کے متعلق سوال کرنا شروع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اسلام کے سارے ارکان باری باری بتائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سارے ارکان بتا دیے تو اس نے عرض کی، اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان ارکان میں اپنی طرف سے کوئی کمی یا زیادتی نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے، یعنی ان ارکان کو سچے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ادا کرو گے تو تم ضرور جنت میں جاؤ گے۔ اسی موضوع پر بخاری اور مسلم میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مبارکہ مروی ہے۔ تو اس میں ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارکان اسلام کے بارے میں سوال کیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو باری باری اسلام کے سارے ارکان بتائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سارے ارکان بتا دیے تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو یقیناً تو فلاح پائے گا۔ ارکان اسلام پر ایک اور حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اسلام کی تبلیغ کے لیے یمن بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، اے معاذ، جب تم یمن جاؤ گے تو وہاں پر اہل کتاب بھی ہوں گے، تم سب سے پہلے ان کو یہ دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ جب وہ اس بات کو قبول کر لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ پاک نے دن اور رات میں تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس بات کی بھی اطاعت کریں تو پھر ان سے کہنا کہ اللہ پاک نے تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے جو کہ تمہارے امیروں سے لے کر غریبوں کو دی جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اسلام کے ارکان کی ترتیب کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو اسلام کی دعوت دی جائے تو سب سے پہلے اسے کلمہ شہادت کی دعوت دی جائے۔ جب کوئی شخص کلمہ شہادت قبول کر لے، دائرہ اسلام میں آ جائے تو پھر اس کو نماز کا حکم دیا جائے، نماز کی پابندی کے بارے میں بتایا جائے۔ جب وہ شخص نماز کی پابندی کرنا شروع ہو جائے تو پھر اسے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جائے، اور اسی طرح پھر روزہ اور حج۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو آج کے موضوع کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل محمد حماد نقشبندی کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔